آج ربیع ثانی کی 12 تاریخ ہے اور دوسرے پیر کا مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار یہ عمل پڑھ لو۔ رزق، دولت، شہرت، پسند کی شادی، گھر، گاڑی، بنگلہ، جس چیز کی حاجت کرو گے آپ کو وہی ملے گی۔ اللہ پاک آپ کو خود عطا کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے وظیفے کو پڑھنا بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہے، اور جو آپ کو طریقہ کار بتائے جائیں اس ویڈیو کے اندر آپ نے اس طرح سے ہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ رزق اور دولت، شہرت، ہر چیز ملے گی۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، بہت بڑے ہیں۔ رب تو خود اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ اللہ والوں، آج ایک ایسا تیر بہدف آپ کو بتانے جا رہا ہوں وظیفہ، اور وہ بھی ربیع ثانی کی 12 تاریخ کا۔ اللہ والوں، ربیع ثانی کا مہینہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اسلام کی دوسری بہار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ رب تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس طرح ربیع ثانی کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو رزق بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، پسند کی شادی، جس چیز کی دعا کرو گے، حاجت کرو گے، ہر چیز آپ کو ملے گی۔ بس اللہ والوں، آج یہ کامل اور سچا وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے بالکل بھی اپنی منمانی نہیں کرنی، اور پورے کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت تیر بہدف ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج ربیع ثانی کی 12 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، اللہ والوں، آپ لوگ اس بابرکت عمل کو صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ یقین کریں حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ ایسے آپ لوگوں کو معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگ بس اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی بے سکونی منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان میں ہیں تو دکان پہ پڑھ لیں، اگر اسکول، یونیورسٹی، کالج، مدرسے، جہاں کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے، جس تعداد میں، جس طریقے سے بتاؤں گا، بالکل اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کی حاجات، مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، رزق، دولت، زندگی، سب کچھ اللہ پاک کی ہی دستے قدرت میں ہے۔ بس آپ نے آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر 1 کروڑ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ سے نوازے گا۔ اتنا زیادہ اس عمل، اس وظیفے کی خاصیت ہے۔ اگر یقین کامل کے ساتھ پڑھو تو آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس گھر کے تمام افراد جو مایوسی میں گھرے ہوئے ہیں، ڈپریشن میں گھرے ہوئے ہیں، جس گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ کب کہاں سے آئے گا، ربیع ثانی کے مہینے کی فضیلت اور برکت کو کون نہیں جانتا۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو بندہ اس بابرکت وظیفے کو، اس بابرکت مہینے کی 12 تاریخ کو پڑھتا ہے، میرا اللہ رب العالمین پھر اس کو نوازتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے معاملات میں آسانیاں کرتا ہے، اس کی نسلوں کی نسلیں شاد اور آباد کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، بس اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ آج کی خاص دعا پہلے ہم کر لیتے ہیں۔
اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اس عمل کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس ربیع الثانی کی 12 تاریخ کا انتظار کریں، دوسرے پیر کے دن کا انتظار کریں اور اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اللہ والوں آئے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے۔ ربیع الثانی کی 12 تاریخ کا واسطہ، دوسرے پیر کا واسطہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظریں بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں،
اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو مجھے سبحان اللہ سے پکار رہا ہے؟ یہ کون بندہ ہے جو میری پاکی بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ میرے بندے کی ہر دعا قبول فرما دو، وہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ کلمات ہیں، یہی وہ کامل وظیفہ ہے جسے اللہ والے کامیاب ہو جاتے تھے۔ لیکن دوستوں، آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج ہمیں وظائف کا استعمال کرنا نہیں آتا، فائدہ اٹھانا نہیں آتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ والوں، رب پر ہمارا جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے رب کو سبحان اللہ کہہ کر پکارنا ہے، اور اس طریقے سے پکارنا ہے جیسا کہ آپ لوگ رب کا دیدار کر رہے ہوں۔
اللہ والوں, میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ جو بندہ رب سے محبت سے مانگتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے. اگر کوئی بندہ بولتا ہے نا کہ مجھے میری دعا قبول نہیں ہو رہی, وہ جھوٹ بول رہا ہے. کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. رب اپنے دربار سے کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. اللہ والوں, وہ رب تو کافروں کو نواز رہا ہے, وہ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد بھی رب آپ کو عطا نہیں کرے گا. اللہ والوں, بس اپنے اندر غلطی تلاش کرو, خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. آج جس طریقے سے وظیفہ پڑھ رہے ہو, کل اس سے زیادہ محبت سے پڑھو. اللہ والوں, میں بھی اپنے آپ کو روزانہ ٹھیک سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ والوں, نماز میں پہلے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا, لیکن اب نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ رب سے محبت ہو گئی ہے, اب عبادت کرنے کا دل کرنے لگا ہے. اور میں جب نیت باندھتا ہوں نا, ایک آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں. آج آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, جیسے نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی, یہ آپ لوگ نیت کرتے ہیں نا, لیکن میں خود کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو کہ آج اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہیں رب ان کو عبادت کی توفیق نہیں دے رہا, لیکن رب نے مجھے چنا اپنی عبادت کے لیے. میں بڑا خوش نصیب ہوں, میں اس طریقے سے نیت کرتا ہوں. تو یقین کریں, ظہر کی نماز پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے, عصر کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے, مغرب کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے, عشاء کی بھی پڑھنے کا دل کرتا ہے, تہجد پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنے دل میں رب کی محبت پیدا کر لو. تو اللہ والوں, اس جو نام کا معنی ہے, جو مطلب ہے, وہ یہی ہے, رب کی تعریف بیان کرنا, رب کی بزرگی بیان کرنا, رب کی پاکی بیان کرنا. تو آپ لوگوں نے پہلے نمبر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا. سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا, سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا, سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اللہ والوں, کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے, کتنا وقت لگے گا؟ آسانی پڑھ لیں گے یہ لوگ, آپ خود جانتے ہیں یہ بات کہ سبحان اللہ پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا, آرام سے پڑھ لیا جاتا ہے. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاح اور یا رزاق. یا فتاح رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے, رستے کھولنے والے, اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے. یا فتاح رب کریم کا صفاتی نام ہے, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں, جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات. تو اللہ والوں, یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے. یقین کریں, بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں. اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا, 100% کامیابی ملے گی. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے. اللہ والوں, یا فتاح آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے, رب کو کس طریقے سے یا فتاح اور یا رزاق کہہ کر پکاریں گے. اور ایک بات یاد رکھیں, اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. یقین کریں, کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے آرام سے پڑھنا ہے, ادب سے پڑھنا ہے, اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں. جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, یا فتاح یا رزاق, یہ دیکھیں یا فتاح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا. آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں, اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو, تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہے. یا فتاح کھولنے والا, یا رزاق رزق دینے والا. یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں, میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے, مجھ پر آسانی کر دے. اور یا فتاح کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے, کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی, جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا, بس اس نام سے پکارو. تو سوچے اللہ والوں, جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی. لیکن بات کیا ہوتی ہے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں. آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں. اللہ والوں, گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں, لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں. اس وقت کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو, ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو. اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں, ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو, 5 بار, تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے, آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں. لیکن بات کیا ہے, جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے وہ پوری ویڈیو دیکھے گا. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں, لیکن وہ پوری دیکھیں, ان کو فائدہ ہو, تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا. اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے, آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے. تو اللہ والوں, دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا. یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا, یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا, یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا فتاح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا, لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے. ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا, آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے. بآسانی پڑھ لیں گے, 3-4 منٹ لگیں گے, اس سے زیادہ نہیں لگنے والے. لیکن کامیابی 100% ہے. میں بار بار یہ بول رہا ہوں, اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے, یہ تو گارنٹی بات ہے. اور اپنے وظیفے کو, جو آپ کی نیت ہے
آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بار ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی ایک مٹھی چینی یا چاول، کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں، رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے، چڑیاؤں کے لیے، اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں، بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کی مطلب کہ ایک مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں، اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی، جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے، اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں، پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے یا ربنا، آپ نے اینڈ میں یا ربنا پڑھنا ہے۔ دوستو یا ربنا ایک ایسا پر اثر اور محبت والا نام ہے کہ یہ ایسی محبت بھری پکار ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف کلمات نہیں، یہ صرف نام نہیں، یہ بندے اور رب کے بیچ براہ راست تعلق ہے۔ رب وہ ذات ہے جو ہمیشہ پیدا کرنے والا، پالنے والا اور ہمیں سنبھالنے والا، ہر لمحے ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اور جب ہم لوگ کہتے ہیں یا ربنا تو یہ گویا دل سے نکلنے والا ایک درد بھری صدا ہے جو زبان سے نکل کر سیدھا اللہ رب العالمین کے حضور یعنی دربار میں پیش ہو جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا کہنا ایسے ہے جیسے ایک بچہ بھوکا ہو، پیاسا ہو اور مجبور ہو کر اپنی ماں کو پکارتا ہے، اور ماں اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ ہمارا رب ماں سے بھی زیادہ یعنی 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پر مہربانی کرتا ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ والوں آخر میں آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، اور جو شخص بھی آج یہ عمل پڑھے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، دل میں سکون اور چہرے پر نور اور زندگی میں رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ دعا شروع کرنے سے پہلے یا درمیان میں یا ربنا کہتا ہے تو اس کی دعا زیادہ عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، اور قبولیت کے امکانات بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ غم، قرض، بیماری، تنہائی، بے سکونی جو بھی مشکل ہو، یا ربنا کی تقرار یعنی دل میں ورد کرنے سے، زبان سے پڑھنے سے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے۔ یہ پکار بندے کو رونے، تڑپنے اور سچی توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق پھر بخش بھی دیتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے والا جلدی رو پڑتا ہے، کیونکہ یہ کلمات اور الفاظ ہمارے دل کی سختی کو توڑ دیتی ہے اور ہمارے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے، چہرے پہ نور پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں رب ذوالجلال کو یا ربنا سے پکارنا ہے۔ یہ بڑا ہی درد بھرا اور بہت ہی پیارا محبت والا وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا ربنا پڑھ لیں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اپنی جھولی پھیلا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ والوں دعا کرنی ہے۔ دعا عاجزی والے انداز میں کرنی ہے، اور 3 بار پہلے اے میرے مالک و مولا کہنا ہے، یا پھر اے میرے پروردگار، یا آپ کا جو طریقہ ہے
उस तरीके से दुआ मांगनी है। अल्लाह वालों, आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। ये अमल बहुत ही ज्यादा खास अमल है, ये वजीफा बहुत ही खास वजीफा है। बस आपने आजिज़ी के साथ पढ़ना है। बस आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में एक बिल्कुल ही दिल से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए पढ़ना है। मेरा अल्लाह पाक आपकी तड़प को, आपके रोने को अपनी बारगाह में जरूर कबूल करेगा। अल्लाह वालों, आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी, आपका रिज्क जरूर बढ़ा दिया जाएगा। बस आपने इस दर्द भरे वजीफे को, इस खास अमल को सच्चे दिल से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी खास रहमत फरमाएगा। अगर आप लोगों की कोई ख्वाहिश है, कोई हाजत है, कुछ यानी कि रूहानी मामलात है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।